السلام علیکم جی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم HTML اور CSS مکمل کر چکے ہیں، جس کو یوز کرتے ہوئے اب آپ ایک فرنٹ اینڈ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں۔ اور ہمیں چونکہ ویب سائٹ ریسپانسو چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے میڈیا کوئری جو ہے پڑھی ہے کہ میڈیا کوئری کے ذریعے سے ہم اپنے ویب سائٹ کا جو ریسپانسو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں، صحیح ہے۔ ادروائز اس کے علاوہ اب ہم جو ہے نیکسٹ بوٹ اسٹریپ پڑھیں گے کہ بوٹ اسٹریپ کیا ہے اور ہم اسے کیوں استعمال کرتے ہیں۔ بوٹ اسٹریپ یہ CSS کا فریم ورک ہے کہ جس میں آپ کو آلریڈی سب کچھ تیار جو ہے دیا ہوتا ہے، آپ صرف کلاس یوز کرتے ہیں اور آپ کا جو کوڈ ہے وہ رسپانسو بن جاتے ہیں، یعنی اس کے اوپر اسٹائل اپلائی ہو جاتے ہیں۔ یہ انتہائی آسان ہے، بٹ اس میں آپ کو صرف جو کلاسز ہے وہ یاد کرنی ہوگی، صحیح ہے۔ تو بوٹ اسٹریپ کے ذریعے سے ہم ایک رسپانسو ویب سائٹ بنا سکتے ہیں بغیر میڈیا کوئری کو یوز کرتے ہوئے، صحیح ہے۔ جو ویب سائٹ ہم بوٹ اسٹریپ سے بنائیں گے تو وہ رسپانسو ہوگی، صحیح ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کم ٹائم کے اندر اپنی ویب سائٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس میں مین چیز جو ہوتی ہے وہ کلاسز ہوتی ہے۔ آپ کلاس کو یوز کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے ویب سائٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں، صحیح۔ اب ہم جیسے کہ ہم نے CSS میں پڑھا کہ جب ہم کسی چیز کو اسٹائل دیتے تھے تو ہم ہر ایک چیز کے لیے جو ہے سلیکٹر بناتے تھے، ID یا کلاس سلیکٹر، پھر اس کے اندر ہم پراپرٹی دیتے تھے۔ بٹ اب ہمیں کوئی پراپرٹی دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، صحیح ہے۔ ہم سمپل کلاس لکھیں گے اور جو اسٹائل ہمیں اپلائی کرنا ہوگا اس اسٹائل کا جو کلاس ہوگا سمپل وہ ہم اس ٹیگ کے اندر دیں گے جس ٹیگ کے اوپر ہمیں اسٹائل اپلائی کرنے ہیں، صحیح ہے۔ اور وہ کلاس ہم کلاس ایٹریبیوٹ کے اندر لکھیں گے، صحیح ہے۔ اگر میں سرچ کروں بوٹ اسٹریپ 5 تو یہ لیٹسٹ ورژن ہے، صحیح ہے۔ اس میں اگر آپ آئیں اور ادھر آپ اوپر سرچ ڈاکومنٹ میں یا نیچے آپ ڈاؤن لوڈ کے اوپر کلک کریں تو آپ کے پاس ادھر نیچے کچھ لنکس آ جاتی ہیں۔ یہاں سے آپ یہ جو لنک دیا ہوا ہے یہ اگر آپ اسے کاپی کریں گے اور ہم اسے اپنے کوڈ کے اندر پیسٹ کریں گے، پھر جو بھی ہم کلاس یوز کریں گے بوٹ اسٹریپ کا تو اس کا جو پیچھے اسٹائل اس پر اپلائی ہوا ہے اس کلاس کا تو وہ ہمارے کوڈ میں اپلائی ہو جائے گا۔ تو ایگزامپل کے طور پر ہم جو ہے پریکٹیکلی سے سمجھتے ہیں۔ میں یہاں پر لنک کو پیسٹ کر دیتا ہوں۔ اب میں یہ جو اسکرپٹ ہے اسے یہاں سے کٹ کر کے اس کو میں نیچے باڈی کے اندر رکھ دیتا ہوں، صحیح ہے۔ آپ فی الحال کے لیے اسے اگنور کریں کہ اسکرپٹ کیا ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم جاوا اسکرپٹ میں پڑھیں گے۔ اب فی الحال کے لیے آپ جسٹ فوکس CSS پر دیں کہ ہم اپنی ویب سائٹ کو کس طرح اسٹائل دے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ یعنی ہم اپنی ویب سائٹ کو کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں، تو آپ اس پر فوکس دیں۔ اگر ہم یہاں پر اس میں ایک کلاس ایڈ کریں، صحیح ہے۔ H1 ٹیگ کو اگر میں کلاس کا ایٹریبیوٹ بناؤں، اور پہلے تو ہم کیا کرتے کہ CSS کا ایک الگ سے شیٹ بناتے تھے اور اس کے اندر پھر یہاں پر اس طرح H1 کا جو ہے سلیکٹر بناتے تھے یا کلاس سلیکٹر جو ہے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ جو سلیکٹرز ہیں وہ بناتے تھے، اور پھر اس کے اندر اس طرح کچھ پراپرٹیز دیتے تھے اگر آپ کو یاد ہو، صحیح ہے۔ لیکن چونکہ اب ہم بوٹ اسٹریپ یوز کریں گے تو اس کے لیے کوئی سلیکٹر بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ ہم کوئی پراپرٹیز دینے والے ہیں، صحیح ہے۔ اب ہم صرف جسٹ کلاس دیں گے کسی ٹیگ کے اندر اور اس کے اوپر اسٹائل اپلائی ہو جائے گی، صحیح ہے۔ اب کلاس کس چیز کے لیے کون سی کلاس دینی ہے تو انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے اسے۔ اگر یہاں پر میں H1 ٹیگ کے اندر جاؤں اور میں یہاں پر اپنے کوڈ کے اندر آؤں اور میں اس H1 ٹیگ کو کچھ کلاس دوں، صحیح ہے۔ میں اس کو کلاس دے دیتا ہوں ٹیکسٹ اور سینٹر۔ تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پہلے جو ہے CSS کے اندر ٹیکسٹ الائن، صحیح ہے، یوز کرتے تھے ٹیکسٹ کو سینٹر کرنے کے لیے۔ اب میں نے جسٹ ٹیکسٹ سینٹر لکھا ہے جو ایک کلاس ہے بوٹ اسٹریپ کا، میں نے اسے یوز کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آٹومیٹکلی جو ہمارا ٹیکسٹ ہے H1 کا وہ سینٹر میں آ چکا ہے، صحیح ہے۔ تو ہم نے نہ کوئی سلیکٹر بنایا، صحیح ہے، H1 کے لیے نہ ہم نے کوئی پراپرٹیز دی، نہ اس کے اندر ہم نے کوئی ویلیو دی، صحیح ہے۔ ہم نے جسٹ ایک کلاس دیا ٹیکسٹ سینٹر اور ہمارا ٹیکسٹ سینٹر میں آیا۔ اب ہم اس کو اگر ایک کلاس دیں ڈسپلے، صحیح ہے، اور اس میں آپ ڈسپلے 1 جس طرح H1 H2 H3 اس طرح آپ ڈسپلے 1 2 3 4 5 جتنا نمبر بڑھتا جائے گا تو اس کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہوتا جائے گا۔
ڈسپلے ہم سمپل ہیڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. جہاں ہمیں ایک ہیڈنگ چاہیے ہوتا ہے تو ہم سمپل وہاں پر ڈسپلے دیتے ہیں. صحیح ہے, ڈسپلے کا جو کلاس ہے وہاں پر ہم اسے یوز کرتے ہیں. پھر وہ آپ اسے ڈسپلے 1 دیتے ہیں, 2 دیتے ہیں, 3 دیتے ہیں, 4, 5. صحیح ہے, جو آپ کو اچھا لگے. یہ کچھ سٹینڈرڈ سائزز ہے, اسے آپ اپنے کوڈ کے اندر یوز کر سکتے ہیں. صحیح ہے, تو ہم نے ایک ڈسپلے کلاس دیا ہے اور ایک ٹیکسٹ سینٹر کا کلاس ہے H1 کے اندر. اس طرح اگر میں اسے دوں ایک کلاس ٹیکسٹ ڈینجر, تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا H1 کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ریڈ ہو چکا ہے. بالکل اسی طرح آپ ایک ٹیگ کے اوپر ملٹیپل کلاسز اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح ہے, کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو فرسٹ لائن ہے وہ پورا جو ہے کلاسز سے بھر جاتا ہے. چونکہ ہمیں اس پر بہت سے سٹائلز چاہیے ہوتے ہیں تو ہم کلاس دیتے جاتے ہیں. اب اگر میں اسے ایک کلاس دوں ٹیکسٹ اینڈ, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو H1 کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اینڈ میں آ چکا ہے. اگر میں ٹیکسٹ سٹارٹ لکھوں تو اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ سٹارٹ میں آ چکا ہے. اور اگر مجھے ٹیکسٹ کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنا ہے تو میں یہاں پر سمپل BG اور جو کلر دینا ہے اس کا نام لکھ دوں گا. صحیح ہے, سمپل پرائمری, یعنی جو کلر بوٹ اسٹریپ کے اندر جو کلرس ہے ان میں سے کوئی نام میں لکھ دوں گا. اب آپ کا تھوڑا مائنڈ بن چکا ہوگا کہ ہم بوٹ اسٹریپ کو اپنے ویب سائٹ کے اندر کیسے استعمال کر سکتے ہیں. صحیح ہے, ہم سمپل بوٹ اسٹریپ کے جو کلاسز ہے اسے یوز کرتے ہیں اور اپنے ویب سائٹ کو سمپل سٹائل دیتے ہیں. آپ بوٹ اسٹریپ فریم ورک کے اندر جا کر وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی کلاسز ہے جو ہم یوز کر سکتے ہیں. صحیح ہے, اگر آپ یہاں دیکھیں تو ٹیکسٹ پرائمری, ٹیکسٹ سیکنڈری, سکسیس, ڈینجر, وارننگ, اس طرح انفو اور لائٹ. صحیح ہے, اسے آپ یوز کرتے ہوئے آپ اپنے ٹیکسٹ کو کلر دے سکتے ہیں. اس طرح آپ اگر بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہاں جا کر آپ انہیں دیکھیں اور پھر انہیں اپنے کوڈ کے اندر یوز کریں. صحیح ہے, یوز کرنے کی کوشش کریں اور اپنے کوڈ کو جو ہے سٹائل دیں اور دیکھیں کہ اس کے اوپر یہ سٹائل اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں. صحیح ہے, اور اس کی جو کلاسز ہے اسے یاد کرنے کی کوشش کریں. جب آپ کو کلاسز یاد ہوگی انشاءاللہ, جب آپ فرنٹ اینڈ بنائیں گے تو پھر اس وقت آپ کو آسانی ہوگی. صحیح ہے, سٹائل دینے میں. اور اگر میں یہاں آؤں اور میں دیکھوں تو یہ مختلف قسم کے کلرس ہیں, اسے آپ یوز کر سکتے ہیں. صحیح ہے, اس طرح آپ نیچے آتے جائیں تو آپ کے سامنے ڈیفرنٹ کلاسز آتی جائے گی. صحیح ہے, ان سب کو آپ اپنے HTML کوڈ کے اندر یوز کر کے کوئی بھی آپ سٹائل دے سکتے ہیں. صحیح ہے, بٹ یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا سٹائل دینا چاہتے ہیں. صحیح ہے, تو ہم نے کچھ کلاسز پڑھی جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح ٹیکسٹ کو سینٹر اینڈ اور سٹارٹ کر سکتے ہیں, بیک گراؤنڈ کلر اور ٹیکسٹ کا جو کلر ہے اسے کیسے چینج کر سکتے ہیں. باقی ہم نے ایک ہیڈنگ کا جو کلاس ہے وہ پڑھا ڈسپلے. اب اگر نیچے میں ایک دوسرے H1 کا ٹیگ بناؤں اور اس کے اندر میں ایک کلاس کا ایٹریبیوٹ بناؤں اور میں اس کے اندر کچھ بارڈر لکھوں. صحیح ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس ٹیگ کو کچھ بارڈر دوں. صحیح ہے, میں اس کے اوپر کچھ بارڈر اپلائی کرنا چاہتا ہوں. تو میں کیا کروں گا, میں بوٹ اسٹریپ کے جو کلاسز ہے اسے یوز کرتے ہوئے اس کو بارڈر دوں گا. اور اگر میں یہاں پر بارڈر لکھوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمپل بارڈر اس کے اوپر اپلائی ہو چکا ہے. اور یہاں میں اگر بارڈر ٹاپ دوں, صحیح ہے, اور اس بارڈر کو میں یہاں سے ریموو کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو ٹاپ پر ہے صرف بارڈر آ چکا ہے اور باقی تینوں طرف سے بارڈر ختم ہوا. اب اگر میں بارڈر اینڈ کر دوں تو چونکہ یہ بہت پتلا ہے اس وجہ سے نظر نہیں آ رہا. صحیح ہے, اس طرح آپ بارڈر سٹارٹ اور بارڈر باٹم دے کر آپ جو ہے اپنے H1 کو یا جس ٹیگ کو آپ سٹائل دینا چاہیں دے سکتے ہیں. اس طرح میں بارڈر کو موٹا پتلا بھی کر سکتا ہوں. صحیح ہے, اور اسے میں کلر بھی دے سکتا ہوں. اب میں نے بارڈر باٹم دیا ہے تو اس کے نیچے ایک بارڈر آ چکا ہے. صحیح ہے, اور اگر اب میں اس کو ایک کلاس دوں بارڈر باٹم 4. صحیح, تو میں کیا چاہتا ہوں, میں جو بارڈر کا جو سائز ہے وہ میں موٹا کرنا چاہ رہا ہوں کہ بارڈر جو ہے وہ تھوڑا موٹا ہو جائے اور اس کا جو سائز ہے وہ بڑھ جائے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
بارڈر تھوڑا موٹا ہو چکا ہے، صحیح. اس طرح آپ بارڈر کا جو سائز ہے اسے آپ چینج کر سکتے ہیں اور آپ کسی بھی سائڈ کو بارڈر دے سکتے ہیں، صحیح ہے. ادروائز آپ بارڈر کا جو کلر ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں، آپ کو جیسے مناسب لگے اس طرح آپ بارڈر کا جو کلر ہے وہ رکھ سکتے ہیں. بارڈر کلر چینج کرنے کے لیے ہمارے پاس بوٹ اسٹریپ کا ایک کلاس ہے، بارڈر کلر، صحیح ہے. اگر آپ اسے لکھیں گے بارڈر اور آئیفن اور جو کلر کا نام ہے وہ، صحیح ہے. میں نے پرائمری لکھا تو اس کا جو بارڈر ہے وہ گرین یعنی بلو جیسا ہو چکا ہے. اسی طرح آپ کو جو کلر بھی چاہیے وہ آپ رکھ سکتے ہیں. اگر میں بارڈر سٹارٹ کر دوں تو بارڈر شروع میں آ جائے گا، صحیح ہے. اس طرح آپ بارڈر کو اینڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں، بارڈر کو باٹم میں اور ٹاپ میں بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں. اب مان لو کہ مجھے بارڈر کا کلر ریڈ رکھنا ہے تو میں سمپل بارڈر ڈینجر لکھ دوں گا، اور اگر میں آؤٹ پٹ میں دیکھوں تو بارڈر سٹارٹ ریڈ ہو چکا ہے. اس طرح آپ ایک بہترین اور اسٹائلش بارڈرز بنا سکتے ہیں. سمپل آپ کلاس دیں گے اور اس کلاس کے ذریعے سے آپ کسی بھی ٹیگ کو اسٹائل دے سکتے ہیں، صحیح ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح بغیر پراپرٹی اور بغیر سلیکٹر کے ایک ٹیگ کو اسٹائل دیا اور انتہائی بہترین طریقے سے اسے ڈیزائن کیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس فریم ورک نے ہمارا کام کتنا آسان کیا.